اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور مسلمانوں تم جہاں بھی ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو۔ یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ تم لوگ کسی طرح کا لوگ تمہیں الزام نہ دے سکیں، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام تو دیں تو دینے دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلتے رہا کرو۔ گزشتہ آیات میں جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت پوری کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں انہیں کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ لہذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑھنے کے بجائے اپنے کام میں لگ جانا چاہیے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں تحویل قبلہ کے لیے الفاظ اللہ نے فرمائے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ جملہ 3 مرتبہ ان تحویل قبلہ کی آیات میں آیا، اور حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ 2 مرتبہ یہ جملہ آیا۔ اس تکرار کی ایک عام وجہ تو یہ ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم مخالفین کے لیے شور و شغب کا ذریعہ تھا، اور مسلمانوں کے لیے عبادت کا ایک عظیم انقلاب تھا، اور یہ حکم تاکیدات کے ساتھ تکرار کے ساتھ نہ لایا جاتا تو دلوں کا اطمینان اور سکون حاصل نہ ہوتا۔ اس لیے اس حکم کو بار بار دہرایا گیا، جس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تحویل قبلہ کعبے کی طرف یہ آخری اور قطعی ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ چنانچہ پہلی مرتبہ ان آیات میں جب آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ آپ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھیے، آپ لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہوں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیں۔ اس بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم اصل میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مقیم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کریں۔ پھر پوری امت کو اس بات کا حکم دیا کہ تم بھی اپنے وطن جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو، جس جگہ میں ہو، استقبال یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا یہ بیت اللہ ہی کی طرف ہوگا۔ دوسری مرتبہ جو انہی الفاظ کے ساتھ حکم آیا، اس سے پہلے من حیث خرجت کے الفاظ نے واضح کر دیا کہ یہ حکم وطن سے نکلنے اور سفر کی حالت کے لیے ہے، اور چونکہ سفر کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں، کبھی چند روز کے لیے کسی جگہ قیام ہوتا ہے، کبھی حالت سفر میں انسان رہتا ہے، ان دونوں حالتوں کو عام کرنے کے لیے
تیسری مرتبہ پھر ان الفاظ کے ساتھ فرمایا وحیث ما کنتم کا اضافہ کر کے بتایا کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، نماز پڑھتے ہوئے مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے۔ اس تیسری مرتبہ کو دہرانے کے ساتھ تحویل قبلہ کی ایک حکمت کا بھی ساتھ لگایا گیا، ذکر کیا گیا، تاکہ مخالفین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تو تورات اور انجیل کی تصریحات کے مطابق کعبہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پہلے کیوں نماز پڑھتے رہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا آغاز ہوا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ وجہتن واو کی زیر کے ساتھ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے جس چیز کی طرف رخ کیا جائے اسے وجہہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد قبلہ ہے، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں اس جگہ وجہتن کے بجائے قبلتن بھی منقول ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے مراد ہر قوم کا قبلہ جس کی طرف وہ عبادت میں رخ کرتے ہیں وہ مختلف ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسا ہی حکم ملا ہوا ہو، انہوں نے یا خود کوئی جانب مقرر کر لی ہو، کیونکہ یہ پہلے بھی ہوتا آیا کہ مختلف قوموں کے قبلے مختلف ہوتے چلے آئے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص قبلہ مقرر کر دیا گیا تو انکار اور تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا فاستبقوا الخیرات۔ اس سے پہلے فرمایا تھا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے آپ اپنے قبلے کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث نہ کریں، یہ تو بالکل بیکار کام ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اصل کام میں لگ جانا چاہیے کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کو بیکار بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت میں وقت گزارنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی ہو اللہ رب العزت تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحثوں میں ہار جیت اور لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی فکر سب چند روزہ دنیا کے لیے ہے، اور عن قریب وہ دن آنے والا ہے جس دن اللہ رب العزت تمام اقوام عالم کو ایک جگہ جمع کر کے حساب لیں گے۔ پھر لفظ فرمایا فاستبقوا، تم آگے بڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کسی نیک عمل کا جب موقع ملے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے تاخیر کرنے سے توفیق نہیں رہتی، پھر وہ بندہ کام کرتا ہی نہیں۔ چنانچہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کو وقت پہ ادا کر دینا چاہیے۔ اسی بات کو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا کرو۔ جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، یعنی جس آدمی کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو جائے اور وہ طالب حق کی طرح اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور اگر کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے تو اسے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کی ایک آیت یعنی سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ یہ پڑھتے ہوئے سنا کہ یعنی وہ لوگ جو دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی عبادتیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرح تیزی سے بڑھتے ہیں۔
آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے آخر میں اللہ رب العزت نے ہمیں تحویل قبلہ کا حکم دے کر فرمایا کہ مخالف لوگوں کی حجت بازی اور الزام تراشی کا موقع تو ہم نے ختم کر دیا، لیکن پھر بھی ان میں سے جو بالکل ہی بے انصاف لوگ ہیں وہ اب طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں گے۔ فرمایا الا الذین ظلموا، البتہ وہ لوگ جو ظلم کر کے کبھی خاموش نہیں رہتے، فلا تخشوہم، ان سے آپ نہ ڈریں، بلکہ وخشونی، مجھ سے ڈرتے رہا کریں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں مختلف باتوں میں، مختلف عبادات کے بارے میں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب تم صرف مجھ سے ہی ڈرو گے اور دوسروں سے نہیں ڈرو گے تو میں تم پر اپنا انعام مکمل کروں گا اور تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلوق سے ڈرنے کے بجائے خالق کا خوف عطا فرما دے، خوف خدا عطا فرما دے کہ اللہ رب العزت پھر ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔